کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس ایمان والے کے پاس اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، پرہیزگاری کی دولت موجود ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کو اللہ کیا بنا لیتا ہے؟ اللہ عز و جل اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ولی کی تعریف قرآن نے کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اور جب بندہ پرہیزگار بن جائے گا تو یہ جو شکوہ کرتا ہے میرے کوئی کام نہیں بنتے، یہ جو شکوہ کرتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، یہ جو شکوہ کرتا ہے کہ مجھے روزی نصیب نہیں ہو رہی، رزق میں تنگی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تقوی کے ذریعے اللہ عز و جل ساری مصیبتوں کو، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ قبر کی مصیبت بھی اور آخرت کی مصیبت کو بھی اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمیں حاصل ہو، یہ پرہیزگاری حاصل ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ محسوس کر سکیں گے حلال چیزوں سے، جو روزے کے علاوہ کے اوقات میں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ حلال چیزیں ہیں۔ حرام چیزوں سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، روزے ہی میں نہیں، جیسے حرام کے کھانے سے بچنا چاہیے، حرام پینے سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر کہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانا حلال کا موجود ہے، ہمارے گھر میں پانی حلال موجود ہے، شربت حلال موجود ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی موجود ہے، لیکن رب ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہو، اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ تین چیزیں آدمی تنہائی میں بھی نہیں کرتا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر، اس ڈر کی بنیاد پر وہ بندہ جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے رب کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سرور عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اسے پروردگار جل جلالہ عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو رب چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں میری خوشی کی خاطر تم مجھ سے ڈر کر بغرض عبادت حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچے، اور تم میں یہ تقوی جو حاصل ہو گیا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری سرور کے ساتھ گزرے، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ ہو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں، تو اس تقوی کی دولت کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ضروری قرار دو، اور اس اللہ کے ڈر کو اپنا لباس بنا لو۔ لباس بھی تقوی کا بتایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کا لباس کیا ہی بہتر لباس ہے۔ زاد سفر کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ زاد سفر تقوی کو لے کر جاؤ، تقوی بہترین زاد سفر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا ڈر حاصل ہو۔